رسالدار دہف نے امیر موسیٰ کو یقین دلا دیا کہ برلاس لڑکی محمد بیگ کی قید میں ہونے کی خبر غلط ہے۔ دہف نے امیر موسیٰ کو وہی کچھ بتایا جو محمد بیگ نے اس سے کہا تھا۔ امیر موسیٰ کو دہف پر پورا اعتماد تھا، اس لیے اس کی اس بات پر یقین کرنا پڑا۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ امیر موسیٰ کو یقین دلانے کے باوجود دہف خود مطمئن نہیں تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آتی تھی کہ محمد بیگ نے اسے فریب دیا ہے، وہ برلاس لڑکی اب تک اس کی قید میں ہے۔ دہف نے اس سلسلے میں ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جن کے ذریعے یہ خبر امیر موسیٰ تک پہنچی تھی۔ وہ امیر موسیٰ کے وہ خاص غلام تھے جو محمد بیگ کے لشکر کے ساتھ رہ کر امیر موسیٰ کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ امیر موسیٰ کے یہ جاسوس باری باری ایک ایک دن قلعے میں آتے اور محمد بیگ کی خبریں پہنچا کر جاتے تھے۔ ان کے معمول کا اسے علم تھا، چنانچہ ایک دن جب ایک غلام قلعے میں آیا تو دہف نے اسے صدر دروازے کے قریب ہی روک لیا، اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ غلام رسالدار دہف کے مرتبے اور اس کے اثر و رسوخ سے واقف تھا، اس لیے بے جھجک اس کے ساتھ ہو لیا۔ اپنی جائے قیام پر پہنچ کر دہف نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا اور بڑے روب سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تمہیں اپنے ساتھ کیوں لایا ہوں؟ نہیں رسالدار، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ غلام نے گھبرا کر کہا، اگر میں یہ کہوں کہ تمہیں قتل کر دوں گا تو کیا تم میرا یقین کر لو گے؟ امیر دہف یہ کہتے ہوئے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ غلام کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ آپ قتل کر سکتے ہیں رسالدار، مجھے یقین ہے، لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا کیونکہ تم میرے امیر کے وفادار جاسوس ہو۔ غلام کی جان میں جان آئی، اس نے شکر گزار نظروں سے رسالدار کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں تمہارے کام سے نہیں روکوں گا، رسالدار دہف نے کہا۔ تم بدستور محمد بیگ کے لشکر میں رہو گے اور وہاں کی خبریں امیر موسیٰ کو پہنچاتے رہو گے، لیکن تمہیں اس کام کے علاوہ ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ بتاؤ کیا تم وہ کام کرو گے؟ کیوں نہیں رسالدار، آپ کے حکم سے تو میں انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے سپرد بہت معمولی کام کر رہا ہوں، دہف نے کہا۔ تمہیں شاید علم نہیں کہ قرشی پر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ان حالات میں قرشی کے گرد و نواح میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر مجھے کیا کرنا ہوگا رسالدار صاحب؟ غلام نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک برلاس لڑکی کی وجہ سے امیر موسیٰ اور محمد بیگ میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ لڑکی کی بازیابی میرے سپرد کی گئی تھی، لیکن جب میں اس نشان زدہ خیمے پر پہنچا تو وہاں لڑکی کی بجائے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اطلاع غلط تھی اور نہ وہاں محمد بیگ کی بجائے لڑکی کو ہونا چاہیے تھا۔ محمد بیگ نے بتایا تھا کہ تفتیش کے بعد لڑکی کو اس قافلے کی طرف بھیج دیا گیا تھا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی جھوٹی خبریں امیر موسیٰ کو پہنچائی جائیں جن سے باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو جانے کا امکان ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ خبر تمہارے ساتھی نے پہنچائی تھی یا تم نے پہنچائی ہوگی۔ اب اس چیز سے بحث نہیں، لیکن آئندہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رسالدار صاحب، غلام نے سنبھلتے ہوئے کہا، آپ مجھے قتل کر دیجئے مگر یہ الزام نہ لگائیے کہ میں نے جھوٹی خبر پہنچا کر باپ بیٹے میں لڑائی پیدا کی۔ برلاس لڑکی اس خیمے میں 15 دن تک رہی تھی جس پر آپ نے چھاپا مارا، مگر محمد بیگ کا بیان ہے کہ لڑکی کو میرے چھاپا مارنے سے 2 ہفتے پہلے ہی رہا کر دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد بیگ نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے۔ 100% غلط بیانی رسالدار صاحب، غلام جوش سے بولا۔ آپ کے چھاپے سے صرف 3 دن پہلے تک لڑکی اس خیمے میں موجود تھی۔ ہو سکتا ہے محمد بیگ کو چھاپا مارنے کا علم ہو گیا ہو اور اس نے لڑکی کو کہیں چھپا دیا ہو۔ یہی شبہ رسالدار دہف کے دل میں موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی اب بھی محمد بیگ کے لشکر میں موجود ہے؟ جی ہاں، غلام نے بڑے وثوق سے کہا۔ ہم اس لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہمیں اس کا علم ہوا ہم اس کی خبر امیر موسیٰ تک پہنچا دیں گے تاکہ ہمارا سچ ثابت ہو سکے۔ نہیں، اب تم ایسا نہیں کرو گے، دہف نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم لڑکی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کی اطلاع امیر موسیٰ کی بجائے ہمیں پہنچانا ہوگی۔ تم نہیں جانتے، اگر اب برلاس لڑکی کی محمد بیگ کے کیمپ میں موجودگی کی تصدیق ہو گئی تو باپ بیٹے میں جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو پہنچے گا۔ شاید میری بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی ہاں رسالدار صاحب، غلام نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ خیال رہے کہ میں اس برلاس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم جس وقت اس کی نشاندہی کرو گے میں اسی وقت اسے گرفتار کر کے کسی ایسی جگہ لے جا کر قتل کروں گا کہ اس کی لاش کا بھی پتہ نہ چلے۔ یہ جھگڑا صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے رسالدار صاحب، کیا اب میں… ہاں تم اب جا سکتے ہو، مگر خبردار امیر موسیٰ سے اس لڑکی کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا ورنہ… دہف نے ایک بار پھر تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا۔ غلام نے جلدی سے اٹھ کر اسے سلام کیا اور پھر سر جھکا کر رخصت ہو گیا۔ امیر موسیٰ نے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ قرشی کے قلعے سے نکل کر دریائے آمو کے کنارے مرغزاروں میں ڈیرے ڈال دیے اور سابقہ روایات دہرانا شروع کر دی۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے محمد بیگ کو قلعے میں واپس جانے کا حکم دیا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے کچھ دستے بھی دیے گئے۔ یہ تمام لشکر امیر موسیٰ کی دریا والی لشکرگاہ پر پہنچ گیا۔ چونکہ ایک عرصے سے اس کا لشکر صعوبتیں برداشت کر رہا تھا، اس لیے امیر موسیٰ نے
जश्न आम मनाने का हुक्म दिया और लश्करी अपने अमीर के साथ दुनिया से बेखबर होकर नाव नोश में मसरूफ हो गए। अमीर मूसा को शायद अब भी शुबा था कि वो बरलास लड़की मोहम्मद बेग की ही कब्जे में है, लिहाजा उसने उसको हुक्म दिया कि वो कले में ही मुकीम रहे और पोशीदा तरीके से लड़की का पता लगाता रहे। जब अमीर मूसा कले के बाहर गया और मोहम्मद बेग ने कले में वापसी का इरादा किया, उस वक्त रिसालदार दहफ ने अपने तमाम आदमियों को कले के रास्ते में जगह जगह मुकर्रर कर दिया कि वो मोहम्मद बेग के साथ आने वालों पर नजर रखें। अगर कोई गैर लड़की नजर आए तो उसे फौरन मुत्तला करें। लेकिन दहफ की तमाम कोशिशों के बावजूद बरलास लड़की का पता न चल सका। ताहम दहफ ने अपनी सरगर्मियां जारी रखी। कुछ तो अमीर मूसा का हुक्म और कुछ रिसालदार दहफ अपने तौर पर बरलास लड़की की तलाश में दिलचस्पी ले रहा था। उसके आदमी कले के अंदर और बाहर सरगर्म अमल थे और हर वक्त मोहम्मद बेग और उसके आदमियों पर नजर रखे हुए थे। इस अमल में अमीर मूसा के अहले खाना भी रहते थे, जिन्हें वो यहीं छोड़ गया था ताकि उसकी बज़्म इशरत में कोई खलल न पड़े। एक शाम दहफ के आदमियों ने कले के एक आदमी को पकड़कर उसके सामने पेश किया। उस पर यह इल्जाम था कि वो महल की एक मुलाजिमा से किसी बरलास लड़की के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। दहफ के लिए ये बड़ी अहम खबर थी। उसने तमाम आदमियों को बाहर भेज दिया और खुद उस शख्स से पूछगछ शुरू कर दी। तुम महल में किस औरत से बात कर रहे थे? दहफ ने गरजदार आवाज में सवाल किया। वो मेरी बीवी है रिसालदार साहिब, उस शख्स ने इत्मीनान से जवाब दिया। उसका नाम सरबाली है, एक अरसे से छोटे अमीर मोहम्मद बेग की खिदमत पर मामूर है। रिसालदार दहफ के कान खड़े हुए। उसने कुछ और सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारी बीवी उस वक्त कहाँ थी जब मोहम्मद बेग अपने लश्कर के साथ किले के बाहर मुकीम था? वो उनके साथ ही थी रिसालदार साहिब, सरबाली के शौहर ने सादगी से कहा। छोटे अमीर मेरी बीवी की खिदमत से बहुत खुश हैं। जब तक वो बाहर रहे वो भी बाहर थी, अब वो उनके साथ ही महल में आ गई है। मैं पहले से किले में हूँ। मैं बीवी से बातें कर रहा था कि आपके आदमी मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। रिसालदार और ज्यादा मशकूक हो गया। उसने घूरते हुए पूछा, तुम्हें अपनी जान अजीज है? जी हाँ रिसालदार साहिब, सरबाली का शौहर सहम कर बोला। तुम्हें बताना होगा कि बरलास लड़की को मोहम्मद बेग ने कहाँ छुपा रखा है। ये कहते हुए दहफ ने तलवार की नोक उसके सीने पर रख दी। इस सवाल पर सरबाली के शौहर की आंखें चढ़ गईं। उसने गुस्से से चीख कर कहा, नहीं बताऊंगा, बेशक मुझे मार दो, हरगिज नहीं बताऊंगा। दहफ ने हैरत से उसे देखा। उधेड़ उम्र का ये लागर सा शख्स जो चंद लम्हे कबल बुरी तरह सहमा हुआ था, अचानक उसमें इतनी जुर्रत आ गई थी कि वो सीना तान कर मौत से आंखें मिला रहा था। आखिर क्यों? बरलास लड़की और उसमें क्या रिश्ता है? दहफ ने आहिस्ता से तलवार उसके सीने से हटाकर न्याम में डाल ली। दुश्मन कबीले की लड़की को बचाने के लिए तुम क्यों जान दे रहे हो? दहफ ने नरमी से पूछा। रिसालदार दहफ, सरबाली का शौहर कड़क कर बोला, तुमने अब तक बहुत से बरलास कबीले के लोगों के खून से अपने हाथ रंगे हैं, लेकिन तुम उस मासूम और बेगुनाह तक नहीं पहुंच सकते। तुम मुझे मार सकते हो, मेरी बीवी को कत्ल कर सकते हो, लेकिन वो बरलास लड़की तुम्हारे या अमीर मूसा के हाथ नहीं आ सकती। वो बरलास कबीले की लड़की है। मैं उसे अमीर मूसा की हवस की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। नादान शख्स, दहफ ने थके हुए लहजे में कहा, तुम उस लड़की को अमीर मूसा से बचाना चाहते हो, लेकिन उसके बेटे मोहम्मद बेग के हवाले कर रखा है। अब तुम किस बात का दावा कर रहे हो? रिसालदार, सरबाली का शौहर बेखौफी से बोला, वो लड़की जिस तरह तुम्हारी पहुंच से दूर है, इसी तरह मोहम्मद बेग के हाथ भी उस तक नहीं पहुंच सकते। हमारी मौत के बाद उसका खात्मा हो जाएगा, इसलिए कि जिस जगह उसे पोशीदा किया गया है वहां तक मैं और मेरी बीवी सरबाली ही पहुंच सकती है। तुम्हारा ताल्लुक भी शायद बरलास कबीले से है। दहफ की आवाज में अब पहले जैसी घन गरज नहीं थी। शायद नहीं रिसालदार, मुझे अपने बरलास होने पर फख्र है। याद रखो रिसालदार, वो दिन बहुत करीब हैं जब पूरे मुल्क तातार पर बरलास सरदार तैमूर का कब्जा होगा। रिसालदार दहफ बोला, मैं तुम्हारी बेबाकी और साफ गोई की वजह से तुम्हें माफ करता हूँ। मैं कल सुबह तुमसे कुछ अहम गुफ्तगू करूंगा, मगर खबरदार, इस मुलाकात का जिक्र किसी से करना नहीं है। तुम मुझे माफ कर रहे हो रिसालदार? सरबाली के शौहर ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम एक बहादुर इंसान हो, दहफ ने पजमुर्दगी से कहा। जिस कबीले में तुम जैसे ईसार करने वाले लोग हों, उस कबीले को वाकई हक पहुंचता है कि वो पूरे तातार पर हुकूमत करे। तुम जा सकते हो, सुबह हम फिर मिलेंगे। शब बखैर, सरबाली के शौहर ने कहा और वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तैमूर के ज़हीन दिमाग ने जो हिकमत अमली तैयार की थी वो बड़ी कामयाब साबित हुई। उसने अपने आदमियों को यही तासुर दिया था कि वो हरात जा रहा है। उसने करशी जाने वाले काफिलों के जरिए भी इस बात की काफी तशहीर की। इसका नतीजा ये निकला कि करशी पहुंचने वाले काफिलों ने सबको बता दिया कि सरदार तैमूर वालिये हरात की दावत पर हरात की जानिब रवाना हो चुका है।
حالانکہ تیمور صرف ایک منزل ہرات کی طرف جا کر ٹھہر گیا تھا اور اپنے منصوبے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ جو ہی اسے اطلاع ملی کہ امیر موسیٰ قلعہ چھوڑ کر دریائے آمو کے کنارے محفلیں جما رہا ہے تو اس نے اپنے لشکر سے صرف 240 سوار ساتھ لیے اور بڑی تیزی سے منزل طے کر کے دریا پہ پہنچ گیا، جہاں دوسری طرف موسیٰ پڑاؤ ڈالے بڑا تھا۔ تیمور نے نہایت خاموشی سے رات کے وقت اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ صرف 40 سوار اس کا ساتھ دے سکے، باقی لوگوں کے لیے کشتیوں کا انتظام کیا گیا۔ تمام بڑے بڑے سردار تیمور کے ساتھ تھے۔ ان کی رائے تھی کہ کشتیوں میں سوار لوگ بھی اس کے پار پہنچ جائیں تو آگے بڑھا جائے، لیکن تیمور نے جلدی کی اور سب کو وہیں چھوڑ کر صرف 2 خاص غلاموں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھا۔ نصف شب کے قریب تیمور قلعے کی فصیل کے پاس پہنچ گیا۔ قلعے کی برجوں میں مدھم روشنی ہو رہی تھی اور فصیل پر بالکل خاموشی طاری تھی۔ فصیل کے گرد خندق تھی۔ تیمور خندق کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا رہا اور اس جگہ پہنچ گیا جہاں قلعے کے اندر پانی کی نہر خندق پر سے گزرتی تھی۔ تیمور ایک غلام کو ساتھ لے کر نہر میں اترا اور دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ اب وہ فصیل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایک جگہ فصیل کا بالائی حصہ ٹوٹا ہوا نظر آیا۔ اس جگہ سے فصیل پر چڑھنا آسان تھا۔ تیمور اس جگہ کو ذہن نشین کر کے اپنے غلام کے ساتھ پھر خندق کے اس پار پہنچ گیا۔ اس وقت تک اس کے بیشتر آدمی وہاں پہنچ چکے تھے۔ اوپر چڑھنے کے لیے رسیاں اور کمندیں پہلے ہی تیار کر لی گئی تھیں۔ تیمور نے ٹکڑیاں بنا کر اپنے آدمیوں کو خندق پار کرنے کا حکم دیا اور خود آگے آگے چلا۔ جب پہلی ٹکڑی خندق پار کر کے اس جگہ پہنچی جہاں فصیل ٹوٹی ہوئی تھی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تیمور فصیل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس طرح 100 کے قریب آدمی کمندیں لگا کر فصیل پر پہنچ گئے۔ تیمور نے کچھ آدمی قلعے کے دروازے کی طرف بھیجے تاکہ وہ سنتریوں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیں۔ باقی آدمیوں کو اس نے فصیل پر پھیلا دیا۔ سنتری اور پہرے دار سو رہے تھے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی کسی حملے کا امکان نہیں تھا۔ تیمور کے آدمیوں نے ایک ایک کو دبوچنا شروع کر دیا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی معمولی مزاحمت کے بعد پوری فصیل پر تیمور کا قبضہ ہو گیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ تیمور نے فتح کا بگل بجوا دیا۔ سنتری پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ تیمور کے اشارے پر ہر طرف سپاہی نعرے لگاتے اور تلواریں لہراتے پھر رہے تھے۔ قرشی والوں کو تیمور کے لشکر کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ہار مان لی، امان مانگی۔ تیمور نے امان دے دی۔ وہ ہتھیار پھینک کر اس کے مطیع ہو گئے۔ دن چڑھے تک پورے کا پورا قلعہ تیمور کے قبضے میں تھا۔ صرف امیر موسیٰ کا محل محمد بیگ کے قبضے میں تھا اور اب محمد بیگ کسی صورت محل تیمور کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس محل کو تیمور نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ وہ اسے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے لڑائی بند کرنے کا حکم دے دیا تاکہ محل کو تباہ کیے بغیر حاصل کرنے کی کوئی تدبیر کی جائے۔ تیمور نے جس وقت بگل بجوایا اور قرشی والوں کو علم ہوا کہ تیمور کا لشکر قلعے میں داخل ہو گیا ہے تو برلاس کے وہ لوگ جو امیر موسیٰ کے خوف سے اپنی شخصیت چھپائے ہوئے تھے سردار تیمور کے پاس پہنچ گئے اور اس کے آدمیوں کے ساتھ مل کر قرشی والوں پر حملہ کر دیا۔ ان میں سربالی کا شاہر پیش تھا۔ تیمور نے اپنے سرداروں کو ایک جگہ طلب کیا تاکہ محل کو بغیر لڑائی بھڑائی کے حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر کرے۔ تیمور کے سردار لڑائی بند کر کے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ سربالی کا شاہر کوئی سردار تو نہیں تھا لیکن تیمور اس کی وفاداری کی وجہ سے اسے بھی مشورے کے لیے بلا رہا تھا۔ سربالی رات کو محل میں تھی لیکن لڑائی کا شور سن کر وہ باہر آ گئی۔ پھر اسی وقت محل کا پھاٹک بند ہو گیا اور وہ اندر نہ جا سکی۔ ادھر سے مایوس ہو کر وہ اپنے شوہر کو تلاش کرنے لگی مگر لڑائی کے ہنگامے میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ یہیں سربالی نے ایک جگہ پناہ لے لی اور لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ سربالی کا شوہر جب اس جگہ پہنچا جہاں تیمور اپنے سرداروں کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امیر موسیٰ کا رسالدار دہف سردار تیمور کے قریب کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر سربالی کے شوہر کو طیش آ گیا۔ اس نے زور سے پکار کر تیمور کو خبردار کیا، سردار محترم اس غدار سے بچیے، یہ امیر موسیٰ کا خاص آدمی ہے۔ سردار تیمور نے سر اٹھا کر سربالی کے شوہر کو دیکھا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ تیمور نے نرمی سے پوچھا۔ رسالدار دہف کے بارے میں سردار محترم۔ سربالی کے شوہر نے دہف کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کل میری جان بخشی کی تھی لیکن یہ بہت سے برلاس قبیلے والوں کا قاتل ہے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ برلاس قبیلے والوں کا قاتل ہے؟ تیمور نے مسکرا کر دہف کی طرف دیکھتے ہوئے سربال کے شوہر سے پوچھا، تم نے اسے کبھی کسی برلاس کو قتل کرتے دیکھا ہے؟ سردار میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ برلاس قبیلے کا دشمن ہے۔ میرے جوشیلے دوست
تیمور نے سربالی کے شوہر کو مخاطب کیا، جس طرح تم برلاس ہو کر اپنے قبیلے کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح یہ شخص بھی برلاس ہے، اور یہ بظاہر اپنے قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کرتا تھا، لیکن پھر اپنے آدمیوں کے ذریعے انہیں سرحد پار بھجوا دیتا تھا تاکہ وہ امیر موسیٰ کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ اس نے بھی تمہاری طرح خود کو چھپانے کے لیے رسالدار دہف کا روپ دھار لیا تھا۔ سربالی کے شوہر کے لیے یہ انکشاف بڑا حیرت انگیز تھا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ رسالدار نے کل اس کی جاں بخشی کیوں کی تھی اور آج وہ اس سے کون سی اہم بات کرنا چاہتا تھا۔ اسی وقت تیمور کے نائب سردار جاکو برلاس نے آ کر تیمور کو مطلع کیا کہ محمد بیگ نے اس کی جاں بخشی کی پیشکش ٹھکرا دی ہے اور محل حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ تیمور کو بڑا سخت غصہ آیا۔ اس نے محمد بیگ کو بڑی فراخ دلی سے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لے تو محل میں موجود باقی تمام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور وہ جہاں جانا چاہیں گے انہیں عزت کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ تیمور نے حکم دیا کہ آتش گیر مادے سے محل میں آگ لگا کر اسے خاکستر کر دیا جائے۔ تیمور کے حکم سے آتش گیر مادے کی 2 ہنڈیاں محل کے روشن دانوں کے ذریعے اندر پھینکی گئیں۔ اس سے محل کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ تیمور اور اس کے سردار دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ آگ لگنے سے محل والوں میں کھلبلی مچ گئی اور کسی نے سفید کپڑا نیزے پر چڑھا کر محل کی چھت پر بلند کر دیا، لیکن محل کا دروازہ بند تھا، اس لیے کچھ نہ کیا جا سکتا تھا۔ اسی دوران کسی طرف سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور تیمور کے پیروں میں گڑ گڑانے لگی۔ سردار، خدا کے لیے محل میں آگ نہ لگوائیے، گنہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی مارے جائیں گے۔ تیمور نے اسے تسلی دی اور حواس درست کر کے بات کرنے کا حکم دیا۔ عورت نے قدموں سے سر اٹھایا۔ ایک طرف سے سربالی کے شوہر کی آواز آئی۔ یہ بڑھ کر بیوی کے پاس پہنچ گیا۔ نوبیا کہاں ہے سربالی؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ نوبیا تہخانے میں ہے، سربالی نے روتے ہوئے بتایا۔ سردار، تیمور کو کسی طرح روکو، اگر محل جل گیا تو نوبیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تیمور یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ نوبیا کون ہے اور تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ محترم سردار، سربالی کے شوہر نے کہا، یہ میری بیوی ہے۔ ہم دونوں نے اپنی کوششوں سے ایک برلاس لڑکی کو محمد بیگ اور امیر موسیٰ سے بچا کر محل کے تہخانے میں چھپا رکھا ہے۔ محل جل گیا تو وہ لڑکی بھی مر جائے گی۔ تیمور نے حکم دیا کہ محل میں مزید کوئی آتش گیر مادہ نہ پھینکا جائے۔ محل کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ محمد بیگ، جو اب تک بڑی بہادری سے تیمور کے لیے مقابلے پر لگا ہوا تھا، گھبرا گیا۔ محل کی تمام خواتین اسے گھیرے ہوئے تھیں اور اسے اطاعت قبول کرنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ تنگ آ کر محمد بیگ نے محل کا دروازہ کھول دینے کا حکم دیا اور تلوار گلے میں لٹکا کر اپنے بچے کچے آدمیوں کے ساتھ باہر نکل کر تیمور کے پاس پیش ہو گیا۔ تیمور نے ایک بار پھر فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ محل کی تمام خواتین اور دیگر لوگوں کو امیر موسیٰ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ صرف محمد بیگ کو کچھ دنوں کے لیے قلعے میں رکنے کا حکم دیا۔ تیمور نے سربالی اور اس کے شوہر کو حکم دیا کہ محل میں جا کر برلاس لڑکی کو تہخانے سے نکال کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان کی مدد کے لیے اس نے رسالدار دہف کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سربالی اور اس کا شوہر دہف کو ساتھ لیے تیزی سے محل میں داخل ہوئے۔ محل میں لگی ہوئی آگ تیمور کے حکم سے بجھانا شروع کر دیا گیا تھا۔ سربالی نے اندر پہنچ کر تہخانے کا دروازہ کھولا اور نوبیا کو آواز دی۔ نوبیا تہخانے کا زینہ چڑھ کر بھاگتی ہوئی اوپر آ گئی۔ جب اس کی نظر رسالدار دہف پر پڑی تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ فہمید؟ نوبیا کی زبان سے بمشکل نکلا۔ اور تم ارابینا ہو؟ جواب میں دہف نے کہا۔ چند لمحے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر دوڑ کر ایک دوسرے سے مل گئے۔ سربالی اور اس کے شوہر کے لیے یہ منظر بڑا دلچسپ اور حیرت انگیز تھا۔ حیرت انگیز اس لیے کہ 2 اجنبی ہستیاں ان کے سامنے یکجان 2 قالب بنی کھڑی تھیں، اور دلچسپ اس لیے کہ نوبیا نے دہف سے الگ ہو کر حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا کہ سربالی، یہ میرے شوہر فہمید ہیں جن کی تلاش میں میں یہاں آئی تھی۔ میرا اصل نام رابینہ ہے۔ یہ شاہ شوق کی خیمہ گاہ تھی۔ 100 سے زیادہ خیمے پہاڑی ڈھلانوں پر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ کا خیمہ ذرا بلندی پر نصب تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، لیکن 14ویں کے چاند کی آخری کرنیں ہر چیز کو منور کیے ہوئے تھی۔ داراب چہرے کو کپڑے سے پوشیدہ کیے ہوئے گھنے درختوں کی آڑ لیے آہستہ آہستہ شاہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خیمہ گاہ میں رات دیر تک دور شراب چلتا رہا تھا، اس لیے ہر سپاہی اور سردار خیمے کے اندر یا باہر بے سد بڑا خراٹے لے رہا تھا۔ داراب سپاہیوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر شاہ کے خیمے کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر چہرے سے کپڑا ہٹایا، کمر سے خنجر نکالا اور خیمے کا پردہ چاک کر کے اندر جانے کا راستہ بنا لیا۔ داراب اپنے خیال میں بڑی احتیاط اور ہوشیاری سے کام لیا کرتا تھا، لیکن شاہ کے خیمے میں ایک ہستی اس سے زیادہ ہوشیار موجود تھی۔ یہ تھی شاہ شوش کی جواں عمر اور خوبصورت بہن ششبیل۔ شاہ بڑے شکی دماغ کا تھا، اس لیے وہ اپنی بہن کو الگ خیمے میں سلانے کی بجائے
اپنے ہی خیمے میں سلایا کرتا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اپنی بہن کی اچھی طرح حفاظت کر سکے گا، لیکن وہ ہر رات اس کثرت سے شراب پیا کرتا تھا کہ اسے بے ہوشی کی حالت میں خیمے تک پہنچایا جاتا اور اس کی بہن ششبیل کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے بھائی کی بھی حفاظت کرنا پڑتی۔ وہ تمام رات جاگ کر سویرا کر دیتی۔ ششبیل اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ اس نے خیمے کی پشت پر کھٹکا محسوس کیا تو فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ خیمے میں صرف ایک شمع روشن تھی۔ اس کی ملگجی روشنی میں ششبیل کو کچھ نظر نہ آیا۔ اس وقت اسے پھر باہر کچھ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پاس رکھی ہوئی تلوار اٹھائی اور لڑکتی ہوئی خیمے کے ایک کونے کے قریب پہنچ گئی۔ اس جگہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ایک پردہ پڑا تھا۔ ششبیل اس پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے تلوار نیام سے نکال لی۔ اب وہ خطرے سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ ششبیل کا خدشہ درست ثابت ہوا۔ خیمے کی پشت میں ایک چاک پیدا ہوا اور اس میں سے ایک گردن نے اندر آ کر خیمے کا جائزہ لیا۔